السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں فضائل قرآن کے تیسرے ویڈیو اور تیسری کڑی کے طور پر آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک عظیم آیت کریمہ، مبارک آیت کریمہ آیت الکرسی کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی کو ہم لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے یہ، اور تقریباً ہر مسلمان کے دل و دماغ میں اور ذہن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے، جس کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو المنذر ہے، ان سے ارشاد فرمایا کہ پوچھا کہ ایو کتاب، انہوں نے پوچھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کے ابی، یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے اعظم آیت، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اس کو علم قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت، عظیم آیت ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی، تو بڑی آیتوں میں سے اور بڑی صورتوں میں سے گویا یہ ایک آیت ہے جو عظیم آیت ہے، بڑی عظمت رکھتی ہے۔ یہ دوسری حدیث میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی زکوٰۃ کے مال جو آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو، تو ایک رات میں آنے والا ایک آیا اور وہ لگا اس میں سے جمع کرنے اس مال میں سے لینے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ گویا اس نے اپنا رونا رویا، اس آدمی نے جو اس مال میں سے لے رہا تھا، سمجھیے ایک طرح سے چوری کر رہا تھا، تو اس نے اپنا رونا رویا کہ میرے بہت زیادہ میری کفالت میں لوگ ہیں، بچے ہیں، گھر کے لوگ ہیں اس کے لیے، اور میں غریب فقیر آدمی ہوں، اس لیے میں ایسا لے رہا تھا۔ پھر کہا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک غریب فقیر انسان تھے، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن بھی وہ آیا، پھر اس نے اپنی معافی تلافی کر کے نجات حاصل کر لی۔ تیسرے دن بھی آیا، پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، آج تو مجھے تم چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز، ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جس کا تم اہتمام کر لو گے تو تم ان ساری آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ اس نے کیا کہا، کیا سکھلایا؟ کہا کہ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھے چھوڑ دو لیکن میں تمہیں
ایسے کلمات سکھلا دیتا ہوں جن کلمات کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے گا۔ قلت ما ہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ قال اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگراں تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا، ایک باڈی گارڈ سمجھیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا شیطان تمہارے قریب تک نہیں آئے گا۔ فاخبر ابو ہریرہ بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس قصے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ فقال اما انہ صدقک وہو کذوب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو سچی کہی ہے، یعنی تم اگر اپنے بستر پر جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا جو صبح تک تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ بات سچی ہے، لیکن خود وہ فی نفسہ ہی جھوٹا ہے۔ کیسے؟ تعلم من تخاطب یا ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھا تم سے وہ مخاطب ہونے والا، تمہیں یہ دعا سکھلانے والا، یہ آیت الکرسی کا سبق دینے والا؟ قال اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ قال ذالک شیطان، ذالک شیطان، یہ وہ شیطان تھا جو تمہیں یہ خبر دے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان بھی اگر کوئی بات کہتا ہے اور اس پر نبی کی مہر لگ جاتی ہے، نبی نے اس کی بات کو سچا کہہ دیا، تو وہ بات ہمارے لیے قابل عمل ہو گئی، لائق عمل ہو گئی، غور کرنے کی بات ہے۔ اور اگر کسی بڑے سے بڑے چغادری نے، ملا نے، مولوی نے، پیر نے، فقیر نے کوئی بات کہی، اگر اس بات پر ہمارے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ بات لائق عمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اس آیت کا اہتمام کر لیجئے، اس آیت کی اہمیت کو سمجھ لیجئے، اس آیت کو یاد کر لیجئے۔ ہر گھر میں قرآن پاک ترجمے والا موجود ہے، اس آیت کے ترجمے کو بھی سمجھیے۔ اور اس آیت کے لیے ایک اور فضیلت ہے کہ ہر نماز کے بعد جس آیت الکرسی کا اہتمام کر لے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں اور اس کے درمیان حائل جو چیز ہوگی اس کی موت ہوگی، یعنی جیسے ہی مرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی عظیم آیت ہے یہ۔ اس عظیم آیت کی عظمت کو اس امت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی قرأت کا، اس کی تلاوت کا، اس کو سمجھنے سمجھانے کا ماحول ہمارے آپ کے درمیان بننا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ والسلام علیکم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔